أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. میڈیا سب سے بڑی دشمن ہے. وہی مسلمان شیر کو مارا جنگل میں تو پورے میڈیا میں بات آ گئی کیا کہ ایک مسلمان دہشت گرد نے جنگل کے معصوم شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا. معصوم نہیں لگا کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑنا. دہشت گرد مسلمان دہشت گرد. نیوزی لینڈ کا واقعہ بتا رہا ہے کون دہشت گرد ہے. تاریخ میں جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ واقعات زندہ و جاوید و سلامت ہے. مسلمان دہشت گرد ہو نہیں سکتا. ابھی قریب میں ایک رشت ہمارے پاس آیا. میں بتاؤں آپ کو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ قتل کرنے والے غیر مسلم ہیں, مسلمان نہیں. آپ کو سن کر تعجب ہوگا جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے جواب کے لیے لڑی, پوری جنگوں میں صرف 250 پر 6 صحابہ شہید ہوئے. صرف 250 پر 6 صحابہ شہید ہوئے. اور دشمن کتنے مرے؟ 2000 چلر دشمن صرف مرے. اتنی بڑی جنگوں میں جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ میں اس کے بعد اسلام نے کبھی کہیں خون خرابہ نہیں کیا, کہیں خون خرابہ نہیں کیا. تاریخ پڑھتے نہیں آپ, اس لیے آپ کے سامنے نہیں آتی باتیں. مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. پہلی جنگ عظیم ایک ہوئی, دوسری بھی ہوئی, تیسری جنگ عظیم ورلڈ وار بولتے نہیں, ورلڈ وار 2 ہو چکی ہیں, تیسری باقی ہے بول کر لوگ بولتے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے, یا اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام آ جائے, عیسیٰ علیہ السلام آ جائے. میرے حال زبان زد میں ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے. آپ کو معلوم ہے پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے. 17 ملین, 1 ملین کے 10 لاکھ ہوتے ہیں. 17 ملین لوگ مرے پہلی جنگ میں. دوسری جنگ عظیم میں 50 سے 50 پر 5 ملین لوگوں کا قتل عام ہوا. اندازہ لگاؤ, ایک ہماری جنگیں بھی چلی, ایک ان کی جنگیں بھی چلی. جتنا قتل انسانیت کا دشمنوں سے ہوا محمد کے غلاموں سے نہیں ہوا. آپ سنتے جاؤ. ویتنام کی ایک جنگ ہوئی جس میں 5 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا. بوسنیا کا حال تو خرید تک چلتا رہا, 5 لاکھ موتیں ہوئی. اور آگے سنو, ہٹلر 4 کروڑ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا. جوزف اسٹالن 20 ملین لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. 50 پر 5 مسلمانوں کے ملک ہیں, سعودی عرب سے لے کر عراق تک. ابھی پاکستان بنا ہے, بیچارہ کیا کر سکے گا؟ خود نہ سنبھلا تو دوسروں کا دفاع کیا کرے گا؟ پاکستان کو تو نکال ہی دو. ان پاورفل اسلامی ممالک میں 50 پر 6 اسلامی ممالک, ایک کی تاریخ بھی ایسی نہیں ملے گی. میں مصلحتاً کچھ ناموں کو چھپا کر پیش کر رہا ہوں. جوزف اسٹالن ایک ملک کا بادشاہ گزرا ہے, 1 ملین 20 ملین لوگوں کا قتل کیا. 1 ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں تو 20 ملین کے کتنے ہوئے؟ اللہ حفاظت فرمائے. ماؤ سے تم ایک بادشاہ تھا ملک کا, اس نے 14 ملین لوگوں کا قتل کیا.
مسولینی ایک ملک کا بادشاہ 4 لاکھ انسانوں کا قتل کیا. اشوکا ایک ملک کا بادشاہ، اس نے 1 لاکھ انسانوں کا قتل کیا. جارج بش جو ابھی موت کے گھاٹ اترا، جب عراق کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی 1 لاکھ عراقی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا. یہ سب تاریخیں ہیں موجود. مسلمان ایسا کوئی ہنگامہ تاریخ میں نہیں کیا. ابھی نہیں دیکھے نیوزی لینڈ میں ملک کے اندر کچھ بھی نہیں دکھایا گیا، کچھ بھی نہیں دکھایا گیا کہ نیوزی لینڈ کے اندر ایک مسجد میں گھس کر ایک آدمی 50 مسلمانوں کو شہید کرتا ہے. آج شہید کرنے کے بعد جب ساری دنیا میں خبر پہنچتی ہے تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی اس کے بارے میں کہا وہ تو عقلی اعتبار سے پاگل تھا. دشمن کیا تو پاگل، مسلمان کیا تو دہشت گرد. کسی کو کوئی مارا تو پاگل، مسلمان کیا تو دہشت گرد. پھر بھی اللہ تعالیٰ نیوزی لینڈ کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے، انسانیت کا ساتھ دیا. میں وہی شروع میں عرض کیا تھا نا، شر میں خیر کا پہلو نکل گیا. 50 مسلمان کیا شہید ہوئے؟ اللہ اکبر. ابھی قریب میں عبد الواحد بتا رہے تھے جس دن مسلمانوں کی شہادت ہوئی 3 دن نہیں گزرے، اس شہادت کے غم میں سب شریک ہو کر 300 سے زیادہ عیسائیوں نے اسلام قبول کیا. مسجدوں کی افتتاح کی اجازت ملی، ریڈیو اور ویڈیو میں اذان کا پرمیشن ملا. نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں قرآن کی آواز گونجی. مرنا تو آج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے. 50 جو مسلمان نیوزی لینڈ میں شہید ہوئے ان کی شہادت کا غم ہمارے سینوں میں ہے. ہم ان کے وارثین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے شر میں خیر کا کیسے پہلو نکالا کہ پارلیمنٹ نیوزی لینڈ پکا عیسائی ملک، پارلیمنٹ میں غیر مسلم وزیر اعظم بھی اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کرتا ہے. وہاں کا پریزیڈنٹ عیسائی اپنے گفتگو کا آغاز سلام سے کرتا ہے. اور آپ دیکھے ہوں گے واٹس ایپ آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں الحمدللہ یہ 5 شہیدوں کی شہادت کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سے پارلیمنٹ کا آغاز کیا گیا. 2 علماء کو اندر داخلے کا موقع ملا. ایک مولانا قرآن پاک سورہ بقرہ کا رکوع پڑھتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ والی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں. تو دوسرے مولانا ان آیات کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں. ترجمہ اور تشریح سن کر پورے پارلیمنٹ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں سناٹا چھا جاتا ہے. کیا بہترین باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ آج الحمدللہ جمعے کا دن ہندوستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی جمعے کا دن ہے، اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی جمعے کا دن ہے. وہاں کی سیکولر وزیر اعظم اور ہم ان کے لیے اتنی ہی دعا دیں گے، اور اس سے قیمتی دعا کسی کے لیے ہو نہیں سکتی. ہمارے دل کے گہرائی سے ہم دعا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کاملہ کے فیصلے فرمائے. اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائے. وہاں کے ایک وزیر اعظم، ایسے وزیر اعظموں سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو سبق لینا پڑے گا، سیکولرزم کا سبق لینا پڑے گا، مرنے والوں کی شہادت پر رونے کا سبق لینا